دھماکے دار موسیقی، ریمپ پر تھرکتی ماڈلز، مختلف رنگوں کی برقی روشنیوں میں پرکشش کپڑے اور فیشن پسندوں کا میلہ، یہ ہے دلی میں ولز لائف اسٹائل انڈیا فیشن ویک کا نظارہ۔ ہندوستان کی معیشت کی طرح بھارت کی فیشن انڈسٹری بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس ملک کا ٹیکسٹائل، فیبرک اور اسٹائل لوگوں کو بھانے لگا ہے۔ بعض ڈیزائنرز کو ہم نے دیکھا جن کی لائن بڑی معروف اور اصل تھی۔ یہ بہت اہم بھی ہے کیونکہ ڈیزائنرز کو وہ پیش کرنا چاہیے جس میں ان کے ملک کی شناخت کے ساتھ کچھ اور بھی ہو۔ اس فیشن شو میں کئی ڈیزائنرز نے اپنے کلیکشن میں مغرب اور مشرق کے امتزاج سے نئی وضع اور نیا انداز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بھارتی فیشن انڈسٹری عالمی سطح پر اپنی پہچان بنانے میں کچھ حد تک کامیاب ہوئی ہے اور بعض بھارتی ڈیزائنرز کو اب متعارف کروانے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ سب اتنے اچھے لیول پہ پہنچ گئے ہیں، ان کے پاس کپڑے تو بہت اچھے ہیں، تو اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے، صرف وہاں ایجنٹ رکھنے پڑیں گے جو ان کی مارکیٹنگ کر سکے۔ باقی کسی لحاظ سے بھی کرافٹس مین شپ، کوالٹی اور پرائس میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ فیشن شوز میں عام طور پر ایسے ملبوسات کی نمائش کم ہوتی ہے جو عام زندگی میں استعمال ہو پائیں، لیکن اس بار بیشتر ڈیزائنرز نے ایسے کپڑوں کی نمائش کی جنہیں پارٹی یا خاص مواقع پر استعمال کیا جا سکے۔ جو آپ کو راستے پہ دیکھنے کو ملتا ہے، اگر وہی آپ کو شو میں دیکھنے کو ملے تو آپ کیوں آئیں گے شو دیکھنے؟ سو اٹ ہیز ٹو بی ویئر یو وانٹ ٹو ٹیک یور فینٹیسی۔ فیشن شوز گلیمر کے ساتھ ساتھ پیسہ کمانے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے ولز فیشن ویک میں یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے 150 سے زائد خریداروں نے بھی شرکت کی۔ بیشتر خریداروں کا کہنا تھا کہ ہندوستانی ڈیزائنر کے ملبوسات میں جمالیاتی پہلو قابل تعریف ہیں اور رنگوں کا استعمال وہ بہت خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ مجھے بھارتی ملبوسات میں بڑی دلچسپی ہے۔ یہاں یورپی ویلویٹ بھی ہندوستانی انداز میں ہوتا ہے۔ سونے کے دھاگے سے کڑھائی اور رنگوں کا ملن من کو بہت بھاتا ہے۔ اس فیشن شو میں ملبوسات کے ساتھ ساتھ زیورات، ٹوپیاں اور سجنے سنورنے جیسی دیگر مصنوعات پر بھی خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ دلی کے اس فیشن ویک کی ایک اہم خوبی یہ رہی ہے کہ اس بار نئے اور پرانے ڈیزائنر ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ 3 برس قبل ہندوستان کی فیشن انڈسٹری 2 خانوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور تب سے ڈیزائنر اور آرگنائزر ممبئی اور دلی کے خیموں میں بٹ کر رہ گئے تھے۔ اس اتحاد سے ملبوسات کی اس نمائش کے رنگ و آہنگ مزید نکھر گئے ہیں۔ اس بار ہر شو ایک خاص تھیم پر مبنی تھا اور ڈیزائنرز نے اپنے شوز کو طرح طرح کے نام دیے تھے۔ اس میں سے سویٹ سیڈکشن، نسوانی کشش، سافٹ فیل، برکھا کے رت، رنگوں کے ترنگ، سیزنز آف لو، پھولوں کی وادی، سمر برائٹ اور زندگی کے ذائقے جیسے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کی تھیم جو تھی وہ بیسکلی جیومیٹریکل فارمز میں نے استعمال کیے ہیں ایز اے سرفیس ڈیزائن اور ان کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کیا ہے۔ اگر ریمپ پر نمائش کیا گیا کوئی لباس یا آرائش و زیبائش کا کوئی سامان آپ کو پسند آ جائے تو باہر لگے انسٹالز پر آپ اسے اور قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر من کو بھا جائے تو اپنی پیمائش کے مطابق اسے خرید سکتے ہیں۔ انڈیا فیشن ویک کے کوریج کے لیے میری ہی طرح دنیا بھر سے نامہ نگار اور بہت سے فوٹوگرافرز جمع ہوئے تھے۔ کپڑوں کی تشہیر اور مارکیٹنگ کے لیے ماڈلز کے گلیمر کے ساتھ ساتھ معروف چہروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے فلم، ٹی وی
और खेल की दुनिया के सितारे भी रैंप पर चले और वही मीडिया की खास तवज्जो का मरकज भी बने रहे। इंडिया फैशन वीक हर साल दिल्ली में मुनक़िद होता है और ये इस सिलसिले की 10वीं कड़ी थी। इस फैशन वीक में 100 से ज़ायद डिज़ाइनरों के तकरीबन 45 शो पेश किए गए। 5 रोज़ में 50 से ज़ायद मॉडल्स ने रैंप पर अपने जलवे बिखेरे। ये इतना खूबसूरत है कि ये गाउन मुझे वेंडल दे रहे हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं इसको ले सकती हूँ और मैं डांसेस में इसको पहना करूँगी। फैशन की दुनिया में इस तरह के शोज़ तख्लीकी और फ़नी एतबार से मेयारी और कमाल के तस्वुर किए जाते हैं, जहाँ खूबसूरती, नज़ाकत, स्टाइल और ज़ौक़ व शौक़ के संगम में डिज़ाइनर अपने मलबूसात की नुमाइश पर फ़ख्र महसूस करते हैं। फ़ैशन पसंद, मॉडल्स और दुनिया के ख़रीदार ऐसे मेलों की चकाचौंध की तरफ सबसे ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं, क्योंकि आराइश व ज़ेबाइश की बाज़ार की कलियाँ यहीं खिलती, फलती फूलती, सस्ती और संवरती हैं। दिल्ली से इस फैशन शो से सलाहुद्दीन को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते आपकी नज़र चंद झलकियाँ।